صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله یا ارحم الراحمین، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام بے دفعہ درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا جود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام ٹے دفعہ محبت شوق صدر شریف اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ مجھے عزیزوں دوستوں ساتھیوں مسلمان بھائیروں، اللہ رب العزت جو فضل ہے جے کریم رب ساں ای تواں سبھنی کے مجھے محبوب کریم علیہ السلام مجھے شہزادے محبوب کریم علیہ السلام جے اکھن جے ٹھار محبوب کریم علیہ السلام جے کلن جے سوار محبوب کریم علیہ السلام جی زبان چوسن وارے محبوب کریم علیہ السلام فرض میں المستدرک صحیحین میں تو حضور علیہ السلام فرض نماز میں ان سجدے کے طویل کرے چھڑیو، صحابہ پوچھو کئی دفعہ یہ حدیث میں بدائیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی پوچھو تو کہ محبوب چھا سجدو طویل جو حکم تھیو، حضور علیہ السلام فرمایا کو حکم کون تھیو ہو پر آؤں جلے سجدے میں ہو تو نبی مسجد میں مولا علی جو گھر بالکل گڑ ہو دروازو، حضور جو گھر دروازو پر اندر ہو مولا حضور جو مولا علی جو گھر ہو سیدنا علی تا فرمائیں تو حضور سا صلی اللہ علیہ وسلم جو ایکڑو خاص مقام ہو جاگو پیا اچھا پانتا فرمائیں تو حضور علیہ السلام ہر روز رات جے صلاة اللیل تہجد جے نفلن کھاپو اور نفل پڑھی چکر جے گھر گڑو جے قدمین شریفن ماں نکرو تو قدمین جے کہن ہتا حضور جو دروازو وری مولا علی جو دروازو وری انہیں جے اندرہ دروازو نبی مسجد میں ہتا حضور جو دروازو نبی مسجد میں جاگو پیا تو سیدنا علی تعالیٰ فرمائے مجھے اکڑو حضور علیہ السلام سے خاص وقت ہو تعلق ہو رشتہ ہو مقام ہو جو کو عجب پالتا فرمائن ہو آؤں رات جا نفل پڑی وہ محبوب جی بارگاہ میں ویندو ہو سرکار اگر نماز میں ہوندہ ہا یا مشغول ہوندہ ہا تو حضور علیہ السلام یہاں تو فارغ ہوندہ دروازو کھولیں دا ورنہ حضور علیہ السلام کھنگکار کندہ ہا محبوب انہیں جے کندہ ہاتا ہوں سمجھی ہوئے دوست حضور علیہ السلام مصروف ہیں پوان وری پانچے گھر اچھی میں دوست اندازو لگایو جے کو آقا حسین حسن حسین جو بابو رات جو وہی آخری لمحے میں حبیب بن سا گڑ ہو جے ان مولا علی جو شان چاہوں دو اللہ تعالیٰ سا کے حدیث پاک سمجھن جی فہم جی توفیق عطا فرمائے تو حضور علیہ السلام جی اساں عبادت جو مثلا آؤں حیران تھی اس شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ حالانکہ پوری دنیا کا فقیر جو کو چاہن تھا اردو میں ہو جے پر کو وری بیان سندھی میں ہو جے تو بھٹائی صحیح رحمت اللہ علیہ جو اکڑو شعر مو پڑھو پان فرماؤں تا نماز روزو ای پڑ چنگو کم او کو انیا بیو فہم جیسے پسے پریں انہیں تے مون ڈاڑو سوچو تو بھٹائی سے چھاتو چے
تو ایک حدیث پاک مجھے نظر میں گزری تا این ان حدیث پاک جو یہ ترجمو اللہ اکبر الزمو مودتنا قریب سبحان اللہ عجبا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے بچڑن سا محبت جے کا ہوندی ہے نا محبت سرکار کریم علیہ السلام فرمایو تا بابا بلے شاہ جو کڑو شہرہ پانتا فرمائن تا اللہ وارن جے شہرن میں وڈو راز پانتا فرمائن تا عشق جو کو ہودو نا عشق وہ کتن جا پیر چمائے چھڑی دو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتح واردیہ میں لکھوا تو حضرت جب مجنو جو کو مجنو امام حسن جو خادم ہو جی مجنو امام حسن مجھ پیر مہر علی شاہ پانچی ملفوظات میں لکھوا تو مجنو جو کو وہ مولا حسن مجتبہ جو خادم ہو پیر مہر علی شاہ پانچی ملفوظات میں لکھوا جاگو پیا چی لیلہ ہے اندازو لگایو پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ لکھوا تا دنیاوی عشق میں کترو مست ہو پہنجے مرشد آقا حسین کا چیتو نمو لیلہ حق دارا تا یہ عشق جو کو آنا عشق جنہیں عشق لگ دوانا وہ عشق سکھائی چلی دعا تا حضور جے بچڑن سا محبت کی کبھی اللہ کرے تو یہ عشق لگے تو بیٹا ہی صحیح رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا حسن میر حسین جو جن نہیں اڑے جار خالق رب جبار کی نمبر ہی دو دن کے حضرت سونا لطیف تا فرمائن جے دل میں حسنین کریمین جو عشق نہ ہے محبت نہ ہے درد نہ ہے غم نہ ہے جاگو پیا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتح واردیہ شریف میں فرمائن تھا جے دل میں امام حسین علیہ السلام جو غم نہ ہے وہ انہیں غم تے غم کرے تو مکھے یہ غم چھوکو نہیں جاگو پیا اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ پانچی فتح واردیہ شریف میں فرمائن تھا اندازو لگایو کچھ مانو چے کہن وہ چون تھا تو یزید پانی کون بند کہو لگے تو یزید سا انہوں جو کو قریبی رشتہ ہوا پر خدا کی عزت جو قسم اسان جیلا یہ چند مانو ملا اسان جیلا یہ ملے جو ہیں ہمارے لیے دلیل نہیں ہے حجت نہیں ہے ہمارے لیے دلیل ہے تو امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے ضرور ہے کہ ایک پیغام اردو میں جائے فتح واردیہ شریف کے اندر میں دکھاؤں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتا پانی بھی بند کیا انہوں نے اور بہت بڑا ظلم بھی کیا اہل بیتوں کو امام حسین علیہ السلام کے جسد اقصد پہ گھوڑے دوڑائے یزید نے دوڑا اعلی حضرت نے کسی کو مخاطب نہیں یزید کو سیدھے مخاطب کیا فرمایا گھوڑے دوڑوائے اور اہل بیتوں کو در در جو ہے وہ ان کو گھمایا گیا بہت بڑا فتح واردیہ شریف کے اندر پڑھ کے دیکھیں کاش ہم بزرگوں اپنے اسلاف کے کتاب تو پڑھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے جاگ رہے ہو ابھی پھر میں سندھی کی طرف آتا ہوں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آقا حسین علیہ السلام کی محبت حضور نے کس طرح کی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں کرتا ہے فلاں نہیں کرتا فلاں مولوی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا ہے ہمیں تحقیق یہ کرنی ہے اساں کے تحقیق یہ کرنی ہے تو مجھے مدینے وارے سائیں کریم علیہ السلام آقا حسین علیہ السلام سے محبت چھا کئی انہیں جی اماں جان سے محبت چھا کئی انہیں جی باب مولا علی سے محبت چھا کئی اللہ اکبر میں حدیث پڑھی امی عطیہ وہ فرمائی تھی تو حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی جنگ تے ویا اما تھی فرمائی تو حضور علیہ السلام جنگ تے جنہیں مولا علی علیہ ویا تو اما سائن حضور علیہ السلام متے ہاتھ کھڑی دعا پیا کرن صحابہ راویہ اما تھی فرمائی تو حضور دعا پیا کرن مو پانجے کنن سامودی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پیا کرن یقولو اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیین حضور پیا دعا کرن اے اللہ مجھو وصال تے سائیں نہ تھے
मुझो विसाल न थिए ऐं दुनिया में मुझो लाडाणू न थिए हत्ता तुर यानी अली जन जेस ताईं मौला अली के न ॾिसां। तव्हां खां तो पुछां तो हुजूर अलैहिस्सलाम मौलाए आका हुसैन अलैहिस्सलाम को के शहादत जो कातिल जो नालो तक ॿुधाए छॾियो। पाण फरमाऊं तो जो कातिल इहो हूंदो जिते बर्स जा दाग हूंदा। सरकार फरमाऊं ॾिसां पियो तो कुत्तो आहे जेको मुंहिंजे अहल बैत के जेको आहे उनके खाए पियो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम क़यामत तक मौला अली करम अल्लाह वजहू था फरमाइनि हिकिड़े दफ़ा सहरा में आऊं हुउसि त मूंखे उते पाण था फरमाइनि त तबियत नासा थी मदीने में सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला मिली मूं वटि आया। पाण फरमाऊं मौला अली मदीने अचो शायदि तव्हां हिन में वफ़ात थी वञे तव्हांजी बीमारी में। त सैयदना अली करम अल्लाह वजहू उथी वेठा तबक़ात इब्न साद में पाण फरमाऊं त आऊं कोन मरदसि हिन बीमारी मौत सभिनि खे ख़बर हक़ आहे। पाण फरमाऊं की पाण फरमाऊं तो मुंहिंजो विसाल हिते कोन थींदो मौत हिते कोन थींदो मूंखे मुंहिंजे महबूब मदीने वारे घोट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त रात कातिल जो नालो इब्न मुलजम ऐं मूंखे वक़्त रात महीनो साल ॿुधाए छॾियो। अंदाज़ो लगायो उन हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां बैद हो सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइन तो मुझो विसाल मगर हुजूर अलैहिस्सलाम छो पे फरमायो ऐ अल्लाह मूंखे तेस ताईं विसाल न थिए मुझी विसाल न थिए ऐं मुझी दुनिया में लाडाणू न थिए हत्ता तुर यानी अलीयन जेस ताईं ऐं अली के न ॾिसां माना साबित थियो त महबूब करीम अलैहिस्सलाम तोखे मूंखे क़यामत ताईं सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन खां वठी क़यामत जे आख़िरी ॾींहुं ताईं माण्हुनि खे समझायो तो माण्हू इंसानो समझो आऊं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम सैयदना अली जंग ते वियो आहे पर आऊं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उन जे लाइ दुआ पियो घुरां त मौला मुंहिंजो एस ताईं विसाल न थिए जेसि ताईं अली खे न ॾिसां त तव्हां समझी वञो त आऊं मौला अली सां केतिरी मोहब्बत थो करे। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला असांखे हुजूर अलैहिस्सलाम जे बचड़नि जी मोहब्बत अता फरमाए इश्क अता फरमाए ऐं अल्लाह ताला असांखे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ग़ुलामी अता फरमाए ऐं अञा तव्हांखे भेटाई साईं जी इहा जेका हदीस मूं ॿुधाई पे त भेटाई साईं रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त निमाज़ रोज़ो ई पुण चङो कमु को अञा ॿियो फहम जंहिंसां पसे पिरी खे अजब भेटाई बि कमाल कयो असां वटि अॼुकल्ह नमाज़ असांजी नमाज़ महबूबन फरमायो मुंहिंजे अखियुनि जी ठार आहे पर तव्हां खां तो पुछां त जेको यज़ीद जो लश्कर हो उन्हनि में को बि काफ़र कोन हो को बि मुशरिक कोन हो को बि यहूदी कोन हो मुसलमान हा ॾाढ़ियूं हुयूं नमाज़ी हा बाक़ाइदे हुते आज़ान ॾींदा हा हेॾां सुहिणो अली अकबर आज़ान ॾींदो हो हुन यज़ीद जे लश्कर मां बि आवाज़ ईंदो ऐं वरी इमाम शाफ़ी तो फरमाए त कमाल आहे उहे बि मुसलमान हुआ जागो पिया उहे बि मुसलमान हुआ तंहिंजे करे मुसलमान खे सम्झो जेकर इश्क हुसैन आस त हक़ीक़ी मुसलमान इश्क हुसैन छाजे करे जे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जॾहिं नमाज में दुरूद असां पढ़ंदा आहियूं त हुजूर अलैहिस्सलाम ऐ अल्लाह असांजे महबूब करीम अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुभान अल्लाह। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमायो इते नमाज में भी सैयद ना चओ अजब वाला आले मोहम्मद ऐ अल्लाह असांजे सरदार असांजे आका मिठड़े महबूब करीम अलैहिस्सलाम ते दुरूद मोकल ऐं उन जे आल ते ठीक है नमाज में कुछ मानू चवंदा त असां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जिक्र नथा मल्हायूं ए फकीर गुलाम मोहम्मद मल्हाए फलाणो मल्हाए फलाणो असां नथा मल्हायूं आऊं तो चाह खुदा जो कसम आहे उहे ॾींहं में 5 दफ़ा मल्हाइनि था कि नमाज में दुरूद इब्राहिमी तो पढ़ंदो या कौन पढ़ंदो जागो पिया पढ़ंदो ना जॾहिं दुरूद इब्राहिमी पढ़ंदो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद आले मोहम्मद में केरा मौला अली आ सुनो हसन आ सुनो हुसैन आ माना 5 वक्त में फर्ज भी पढ़ दो सुन्नतू भी पढ़ दो वाजिबात भी पढ़ दो जेकी नमाज पढ़ दो अगर तहज्जुद गुजार तो 6 वक्त आका हुसैन जी जो को महफल मल्हाई दो उनते दुरूद मोकली दो आका हुसैन ते नमाज में दुरूद मोकले रब तो फरमाए तू करिए न करिए आऊं तो खां कराए छड़ी
جاگو پیا امام حسین علیہ السلام تم مجھا ادا مجھا مٹھا امام شافعی تا فرمائیں امام شافعی کا معمولی گالا امام شافعی رضی اللہ عنہ تا فرمائیں ہر رات مو کے آؤں حدیث حضور جی بارگاہ میں پیش کن دوسو سرکار صحیح کندہ پم منن کے بدائیں دوسو اوی امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائیں یا اہل بیت رسول اللہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہو اے مجھے حبیب جا محبوب جا بچڑو اللہ تعالیٰ تمام جی محبت قرآن میں فرض کئی اللہ اکبر اگیا امام شافعی چاہتا فرمائیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہو امام شافعی چاہتا فرمائیں اے محبوب جا بچڑو حسنین کریمین سیدہ کائنات مولا علی کفاکم من عظیم القدر انکم تواجے قدر لا شان لا عظمت لا ایو کافیہ جیسے نماز میں درود نہ تھا پڑھوں تو تواجے جیسی نہ تھا پڑھوں تو نماز رہتی تھی جاگو بہابا امام شافعی تا فرمائیں تو موجہ عزیز دوستو اہل بیت جے کہیں حسنین کریمین ہیں وہ صرف کے ہگڑی جماعت جا کون ہیں یا اسا سنن جا کون ہیں یا بریلوین جا کون ہیں یا جو کو دو بندن جا کون ہیں آل حدیث جا کون ہیں امام حسن ای حسین جے کہیں حضور فرمایو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی برکات آل رسول میں لکھن تھا تو تبرانی شریف جی حدیث آن دیا تو حضور علیہ السلام فرمایو تو ہر نبی جی اولاد اللہ تعالیٰ انہیں جے پٹھ میں رکھی آؤں کائنات میں واحد نبی آیاں جے مجھے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ مولا علی جے پٹھ میں رکھی جاگو پیا حضور جی اولاد نبی سے اکثر فرمائیدہ تھا حسنین کریمین موجہ پٹ رہین حضور سوگیندہ نبی کریم علیہ السلام سوگیندہ زبان چوسیندہ کلے تے بیاریندہ نبی کریم علیہ السلام اتری شدید محبت کرے زبان چوسے بلا تمام آکو پانجے بار جی زبان تو روکی چوسیندو ہتے چومی دیندو ہتے چومی دیندو ہتے چومی دیندو ہت چوم دو پر زبان کیرب کون چوسیندو موتا ناتے کوئی نٹیانا کو مو چومی مگر حضور علیہ السلام بار بار حدیثن میں اچھے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو فرما جنے پاؤں المستدرک صحیحین جی حدیثہ جنے بسونے حسین کے دسن دعایاں تو مکے روڑ اچھی وین دعا انہیں جیلا تو مو ڈٹھو طویل حدیثہ انشاءاللہ دائی تے بزائیں دس مو ڈٹھو تو حضور علیہ السلام موسیٰ گڑ حلیا ہکڑی بازار میں گھومی آیا اے مہو مکے ٹیک لگائے حلیا مدینی میں چی بیٹھا چیں ابو ہریرہ جلدی کر مجھے سونے حسین کے وٹھی وٹھی محبوب کریم علیہ السلام پانچی زبان امام حسین کے دینی ہے امام حسین کی زبان حضور چوسیندہ رہا حضور جی زبان اطہر امام حسین چوسیندہ رہا جن جی زبان اطہر مصطفیٰ کریم علیہ السلام چوسا ہے تو کہ موکے قیامت امت کے پیغام دینو تا اے امتی مصطفیٰ علیہ السلام تو پہنجی زبان اطہر جتا وہی باری زبانا جتا اللہ جو قرآن نختوا خدا جی معرفت خدا جو نور خدا جی جے کی کائنات میں کچھ ملیوا ان زبان اطہر میں ملیوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وہی واری زبان اطہر آؤں حسین کے چوسایاں تو گھٹ میں گھٹ آقا حسین جی محفل دملا جاگو پیا مجھا مٹھا تو اللہ تبارک و تعالی اساں کے یہ حضور جو حدیث ہوئن انشاءاللہ ان جمعہ عمل جی توفیق عطا فرمائے بیٹا اس سے رحمت اللہ علیہ فرمائیو اللہ اکبر پان فرماؤں تو نماز روزو ای پڑھ چنگو کم کو اجا بیو فہم جسا پسے پری کے بیٹا اسے رحمت اللہ علیہ فرماتے ڈٹھو محرم سن کو شہزادن تھیو مکے مدینے مانوئے رنو متیرا تے واحد کے بعد جو حکم ہرائی کرے کدو کربلا جو نسور و ایناز کے رنگ پڑور راز کدو کربلا جو زور سا سبحان اللہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ تا فرمائیں تکذیو کربلا جو نسور ناز آئے کہ رند پر بانتا فرمائیں شاہ عبداللطیف بھٹائی تو فرمائے کہ بے خبر کھانا پوچھ کہ بے عشق کھانا پوچھ سمجھو تا بھٹائی سائنتا فرمائیں کہ رند پر راز رند مانا ولی
جاگو پیا کہ تو اگر تو امام حسین کی حقیقت پوچھنی ہو جے تو کہ ادیب وٹ نہ ون کہ محقق وٹ نہ ون کہ دنیاوی عالم وٹ نہ ون کہ دنیاوی دولت وارے وٹ نہ ون دنیاوی جاہ جلال وارے وٹ نہ ون تو ونی بغداد وارے گھوٹ کا پوچھ ماشاءاللہ سونے عبد القادر جیلانی کا پوچھ جاگو پیا غوث پاک جاتا چند غوث دیوان غوث اعظم ہر اہل سنت جو کتب تا مل دو تانکہ دیوان محبوبی سبحان چاہتے کرے چھے غوث پاک رضی اللہ عنہ اصل جیلان چاہا جیلان جو کو فارس میں ہوئی تنجے کرے پان جو کو مادری زبان فارسی ہوئی سائیں دی دیوان غوث اعظم ہر اہل سنت جو مکتب تا ملے تو انہیں میں غوث پاک تا فرمائن زی غیر آل نبی حاجتم اگر طلبم روا مدار یک از ہزار حاجاتم غوث پاک جاتا فرمائن زی غیر آل نبی حاجتم اگر طلبم محبوب سبحانی غوث سمدانی مجھے اکھن جا ٹھار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سارے ولن جا سالارتا فرمائن زی غیر آل پنجے دیوان غوث اعظم زی غیر آل نبی حاجتم اگر طلبم یا اللہ اگر آؤں تو حسنین کریمین کے چھڑے کرے تو کھاں کا حاجت گھراں تو کھاں دعا گھراں تو کھاں حاجت طلب کریاں تو یا اللہ مجھے ہزار حاجتن ماں ہکڑی بھی قبول نہ کر جاگو پیا ہن ثابت تیو غوث پاک تا فرمائن بے شہر میں پانتا فرمائن کفایت است مجھے لا کافیہ ہے کفایت است مجھے لا کافیہ کفایت است ز روح رسول و اولادش سنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرمائن مجھے لا کافیہ مدد حضور جی حضور جے اولاد جی جاگو پیا سبحان اللہ تا چو مگر اگیاں غوث پاک ایکڑو جملو چاہیو ان تے غور کرن جی ضرورت تھا سائیں تا فرمائن اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ تھی بھئی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کھنا آواز آزان جو آخری اللہ اکبر لا الہ الا اللہ عرض پہ کم غوث پاک تا فرمائن کفایت است ز روح رسول و اولادش اگے ہاں سائیں تا فرمائن خلائق کے کنند گوش بر مقالاتم غوث پاک تا فرمائن رضی اللہ عنہ جے کے مخلوق میں خلائق کے کنند گوش جے کے مجھے کلام تے مجھے گفتگو تے مجھے گالان تے مجھے تقریر تے مجھے وائز تے جے کے غور فکر کندہ ہن اوہ سمجھی ویدہ ہن تا سہنو عبد القادر گھوٹ رضی اللہ عنہ بغداد وارو سائیں اہل بیت سے محبت کے تری تو کر بتایا تھا کہ سائیں محبت کتری کندا قصید و غوثیہ سائیں ترے لکھیو جڑے غوث اعظم کے مقام تے آیا قیامت تائیں امام مہدی علیہ السلام ایدا تے سائیں ولایت جو معاملو اللہ سائیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی محبوب سبحانی جو حوالے کہوا پان قصید و غوثیہ جڑے مقام غوث اعظم ملیو تو قصید و غوثیہ لکھیو آخر میں پان فرماؤں یا غوث پاک جے مقالات تے فکر تھا پان فکر تا دین تو مجھے کلام تے غور کریو تو پان آخری جملہ میں چاہتا فرمائن انا الحسنی والمخد مقامی واقدامی علی عنق الرجالی غوث پاک دا فرمائن تا آؤں وانا الحسنی آؤں حسنی آیا تنے والمخد مقامی خدا مکے جو کو غوث اعظم جو مقام رنوا تے ہکڑے طرف کا سنو آقا غوث پاک رضی امام حسن جی اولادہ بابا جی طرف کا اماں جی طرف کا سنے حسین جی اولادہ جاگو پیا غوث پاک محبت چاہ کیا بھٹائی سائیں محبت چاہ کیا کلندر شابہ چاہ کیا غریب نواز کے لیے چاہ محبت کیا اسان جی سندھ جے کئی پہنجے مشائخن کا بدو سائیں حاجی محمد قاسم رحمت اللہ علیہ کا کڑی شریف میں انہوں پہنجے والدن کا بدو تو اسان جی سندھ میں حضرت شاہ عبد الرحیم گروڑی رحمت اللہ علیہ جو مقام میں انہی آئے جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جی اندر عشق جو مقام سیدنا صدیق اکبر چاہتا گروڑی صاحب حضور جی امام جامی کے حضور علیہ السلام فرمایا جامی دو تو اتھی بھی مکہ مسافر کرو پندو قیامت قائم تھی ویندی انہیں حضرت عبد الرحیم گروڑی رحمت اللہ علیہ کے محبوبن فرمایا تو یہ منگریو فقیری دو تو اتھی بھی مسافر کرو قیامت قائم تھی ویندی
حضرت عبدالرحیم گروڑی رحمت اللہ علیہ انہیں جی زندگی پڑھو پان جدے جذب جی حالت میں ہا خواجہ محمد زمان رحمت اللہ علیہ نے پانی جا چھنڈا ہایا مختصر گال پہ کریا وہ پان جذب میں اللہ اللہ کرے ونن تے چڑی ویندا ہا اللہ اللہ کرے تھر جے بھٹن تے چڑی ویندا ہا سائیں میرپور خاص جے پاسے میں سائیں جی بازارا ऐं حضرت عبدالرحیم گروڑی رحمت اللہ علیہ جڑے متھے چڑھی ویندا ہا سائیں جی سوانے حیات پڑھو جیکا داؤد پوٹے لکھی آ جیکے پرانی سیرتون سائیں جو پان متھے چڑھی چھا چوندا ہا پان فرمائندا ہا ت لاڈ لا فاطمہ جا کیتے کوفن کٹا اندازو لگایو تو ولین اہل بیت سے محبت کین کیا اولیاء اہل بیت سے محبت کین کیا حضرت نقشبندی سلسلے جا خواجہ محمد زمان رحمت اللہ علیہ بڑا عظیم کامل ولین ان جا خلیفہ پانتا فرمائن حضرت عبدالرحیم گروڑی رحمت اللہ علیہ متھے چڑھی وڑن تے وری بھٹن تے چڑھی پان کے پٹتے چڑھی دا جذب جی حالت میں ہا انہیں حالت میں چوندا لاڈ لا سیدان جا کیتے کوفن کٹھا ویر وٹھندی سائیں کان چڑھی دا سائیں کونے تکبر اللہ اکبر انہیں چئی کرے پان کے پٹ سے چڑھیندا ہا ان بھٹن تا پان کے پٹ سے چڑھیندا ہا ونن کھا پاک کے پٹ سے چڑھیندا ہا ثابت تھیو تو ولی جڑے خدا جے طرف ایندا ہن اللہ جی معرفت جے طرف ایندا ہن تو انہن کے جو کو مقام نظر ایندو وہ پنجتن پاک جو مقام نظر ایندو انہیں کیفیت میں سونے گروڑی پہ چیو تو حسن حسین جے دشمنن کا ویر وٹھندس جاگو پیا ماشاءاللہ ایکڑی حدیث اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اردو میں بتایا فتح رضویہ شریف جے تقریباً 22 جلد میں امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمائیں تھا طبرانی شریف جی حدیث ہے سرکار کریم علیہ السلام فرمایو الزموا مودتنا اہل البیت حضور علیہ السلام فرمایو تا اساں اہل بیت جی محبت کے لازم پکڑیو عجب جاگو پہ عجب نے اور تاں کا تو پوچھاں اگر کو سچو مرید ہو جے صادق مرشد ہونے کے چاہے بابا آؤں تو کہ مرشد تو چاہاں بغیر مثال بغیر تمثیل ہے مثال جے صرف سمجھان جیلا اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال دینا سمجھان جیلا تاکہ مثال تو دیا اگر سچو مرید ہو جے سائیں محمود جڑو مرشد ہو جے امام العارفین جڑو اللہ اکبر پیسی روزے وارن رضی اللہ تعالی عنہ پانتا فرمائن تا سائیں روزے وارن رضی اللہ عنہ جے کو اساں کے حکم کہو مجھے ٹھو تا کدی پاساں پانا فرمائن تا تا یہ ذکر تاں جو قادری نہ مغرب تے قضا تھے نہ تہجد تے قضا تھے پان فرماؤں سجی زندگی کرے مجھے ذکر قضا کون مرید ہو جن تیڑا ہو جن جاگو پیا جڑے مرشد جو حکم مرید سچو ہو جے تے انہیں منے تا مجھے مرشد جو حکم پر اگر کہ غوث پاک جو حکم ہو جے جاگو پیا خواجہ غریب نواز جو حکم ہو جے بھٹائی سائیں جو حکم ہو جے کلندر شہباز جو حکم ہو جے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ جو حکم ہو جے انہیں جو شاگرد مرید منج دو یا نہ قبلہ مفتی عبدالرحمن ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ جی کے اساں جا ستاں ماشاءاللہ مخدوم ہیں ان جا شاگرد مفتی اعظم سید ماشاءاللہ ان جو سائیں عبدالرحمن جو حکم سائیں چاہے تو منج دو یا نہ جاگو پیا مجھو کو دوست سچو ہو جے تو مجھے گال منج دو یا نہ پر قربان ونیا مدینے وارا سائیں تا فرمائیں آقا کریم تا فرمائیں الزموا مودتنا اہل البیت سرکار تا فرمائیں اساں اہل بیت جی محبت لازم پکڑو جاگو پیا جو کو سچو امتی ہوں دو وہ حضور جو حکم منج دو یا نہ اب منج دو نا خدا جو قسم ای آؤں دل چوندی ہے تو بار بار ان حدیث کے بدایاں بار بدایاں ہکڑی حدیث تے اگر اساں عمل کریوں نا تا اساں سمجھی ونیوں تا محبوب بن دی ذات اساں کی چھا سکھاریو سرکار تا فرمائیں اساں اہل بیتن جی کمال حضور فرمائے قرآن سے محبت کریو ذکر سے محبت کریو نماز سے محبت کریو حج سے محبت کریو غریبن سے محبت کریو مساکین سے محبت کریو عبادت سے محبت کریو صدقے سے محبت کریو ہر عبادت لا حضور فرمائے محبت کریو مگر جنے پنجتن جو ذکر آئے تو حضور انہیں نہ فرمائے مجھے اولاد سے محبت کریو نہ حدیث پڑھو الزموا مودتنا ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو مانا اساں اہل بیتن کی محبت کے لازم پکڑو
جاگو پیا حضور جے سرکار جے حکم تے سمجھو تو صحیح اساں حضور جا عاشق ہوجو اے حضور جی چاہے انہیں نہ کریو تو وہ عاشق ہے جاگو پیا حضور تا فرمائن مجھا امتی مجھے حدیث بدھو آؤں چھا تو چاہاں اگر تاں مجھا عاشق ہے تو بدھو آؤں چھا تو چاہاں اساں جی محبت لازم پکڑو مجھے مولا علی جی اما سائن جی حسنین کریمین جی محبت کے لازم پکڑو لازم جی مانا ہے کترو حضور علیہ السلام جو کو حکم فرمائیو کہ ای گال تمہاں کے ہی لازم کم کرنوا سرکار فرمائیو مجھے اے مجھے بچن جی محبت کے لازم پکڑو ان کے مضبوط جھلیو ہکڑی حدیثی ہکڑو پورو جو پورو سمجھو تھے ہکڑو درس اہل بیت جی محبت جو ہکڑی حدیث سے اگر کو عمل کرے جاگو پیا کافی جمعے تے ماشاءاللہ مو اردو میں بیان کہو پر ضروری ہے تو سندھی میں فقیر کاوڑ جی دا پون اگیاں حضور علیہ السلام چاہ فرمایو فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ سرکار فرمایو تو جے کو بے شک جو کو شخص بس جے کو شخص یا محبت کھنی کرے خدا جی بارگاہ میں پوتو من لقی اللہ عز وجل مانا جڑے ہن جی وفات تھی انہیں شخص جی جے کہ منہ چاہیو تو مجھے بچن سا محبت کر یا محبت ان سینے میں رکھی پر جڑے انہیں جی وفات تھی قبر میں بھی قیامت سکرات وری میدان محشر میں رب سا ملنو پا جاگو پیا ہر شخص کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے قرآن میں جڑے رب جے سامو ونی تو محبوباً فرماؤ جڑے وہ شخص یا محبت رگو دنیا میں نہ ایڑی تسینے میں وہارے جے خدا سا جڑے ملے تو مجھے بچن جی مجھے محبت ان سا گڑ ہو ہکڑی حدیثی کافیہ من لقی اللہ عز وجل باوی جلدہ فتح رجوہ شریف جو اللہ سے انسان کے ان حدیث جی سمجھ آتا فرما سرکار تا فرمائیں آقا کریم تا فرمائیں خدا سا ملے تو مجھے محبت آئی مجھے بچن جی محبت کھڑی ونجے تو حضور چاہتا فرمائیں وَهُوَ يَوَدُّنَا اسا جی محبت کھڑی ونجے خدا سا ملن جی وقت دخل الجنت بشفاعتنا وہ جنت میں داخل تھی دو اسان جی شفاعت سا جاگو پیا حضور ہکڑی خدا جو قسم ہے ہکڑی حدیث سے اگر فکر کرو غور کرو تو سجو حضور علیہ السلام پوری کائنات کے ان ہکڑے کوزے میں بند کرے چھڑیو عادتاں ان کے سمجھو تھوڑو فکر کرو غور کرو تا چاہ چاہتو محبوباً فرمایو تو جے کر یا محبت کھڑی آئیو لازم پکڑیں انہیں کے مضبوطی ساں یا قبر میں گڈا ہے قیامت میں گڈا سکرات میں خدا جے ملن وقت گڈا لکی اللہ عز وجل جرے رب سا ملے تھی یا محبت گڈ ہو جے وہ سرکار فرمایو وَهُوَ يَوَدُّنَا دخل الجنت بشفاعتنا وہ داخل تھی دو اسان جی شفاعت سا تاں سمجھو کون ہے نقطے سرکار فرمایو نا شفاعت میں 5 تن کے حضور گڈ کہو جاگو پیا نقطے کی اسان جی شفاعت سا جاگو پیا اسان جی شفاعت سا جنت میں داخل تھی دو وری سرکار اگیاں جو حکم فرمایو یہ تو عجب صفا عجب بیٹا ہی سائنتا فرمائن ان حدیث دے وچ میں جن یو ترجمہ نماز روزو ای پڑ چنگو کم او کو انیا بیو فہم جیسا پسے پڑی کے مجھے کو سمجھو تو اتے تو اچھی انہیں حدیث جو ترجمہ جاگو تھا بیٹا اسے فرمایو کمالا خدا جو قسم جی تو بیت بھایا سے آیتو آئین نیو من لائن پریاں صدے پار جو بیٹا اسے رحمت اللہ علیہ فرمائن تا محبت رکھی من میں رنڈا روڑیا جن تن جو صرافن ان توریو اگھائیو او سونا لطیف تو جی قبر تے رحمتو ہو جن پانتا فرمائن مدی رکھی من میں سنوکتیو جن تن جو صرافن دکوئی داخل نکیو حدیث بیت تاں بدھا حدیث بدھو حدیث جا پہنی جملہ آخری جملہ
سرکار فرمایا اساں جی محبت لازم پکڑیو خدا سا انہیں محبت میں ملو اساں جی شفاعت سے جنت میں ویندو طبرانی شریف جی حدیثہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اساں جی اکھن جی ٹھار اہل سنت جی امام انہیں حدیث سے پانجے فتاوہ رضویہ میں آن دیا پانتا آخری حدیث بدو نبی صحیح فرمائیتا والذی نفسی بیدہی حضور جا جملہ تھا بدو ولی بے دفعہ تو پڑھا سب سبحان اللہ چاہجو والذی نفسی بیدہی مجھے محبوب کریم مدینے وارے گھوٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو مکے ان رب جو قسمہ جن جے قبضے میں ماں محمد کریم جی جانا ہے حضور قسم کھڑن کا معمولی گالا کو دنیا جو بزرگ کھڑے عالم کھڑے کو وڈو مانو کھڑے آ سچتا ہے بابا ہی تو فلانے بزرگ قسم کھڑی گال کیا پر ہتے نہ کہ بزرگ جی گالا نہ کہ اہل بیت جی گالا نہ کہ صحابہ کرام جی گالا نہ کہ نبیان جی گالا چھاجے کرے مجھو حبیبت سبی کائنات وجہ تخلیق کائنات سید المرسلین جنجے متا ہر وقت مجھو رب درود و سلام تو موکلے وہ محبوب قسم کھڑے تو کیڑی وڈی گال ہو دی جاگو پیا یہ حدیث مو یاد کرے رکھی نہیں جیلا پر ضروری ہے انہیں مخلوقہ چیتی تھا ہاں پیو پیغام بجے طبرانی شریف جی حدیثہ امام اہل سنت یا حدیث آن دیا سرکار فرمایو موکے والذی نفسی بیدہی موکے قسم ماں پہنجے رب جو جن جے قدرت میں مجھے جانا جن جے قدرت جے ہتن میں مجھے جانا مجھے آقا کریم علیہ السلام فرمایو لا ينفع ابدا عملہ مجھے حبیب فرمایو آؤں قسم کھڑی تو چاہاں تمہاں کے کوپ عمل کو فائدو کو ندیندو اللہ بمعرفت حقنا جیسے اسان جی معرفت اسان جی محبت اسان جی ذات اسان جی حقیقت جی معرفت جو حق نہ جان دو جاگو پیابا حضور علیہ السلام قسم کھنی چاہیو اسان جو زور عبادتن تھے امام حسین جو نالو اچے تو جائے بس جانے بابا امام حسین اسان جو زور کیا استغفر اللہ خدا جو قسم جن جو مصطفیٰ تھے جو حسین حضور جے کے کلے تے کھنی اچن حضور صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمائیتا ہے کہ دفعہ امام حسین کلے تے ہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمائے مجھو واہ حسین واہ حسین واہ تو جی سواری کائنات میں ایڑی سواری تے کہیں جی ہوں دی کون مجھے آقا فرمائے ادا عمر نست صحیح سوار پہ حسین کے لو سنو زور سان سبحان اللہ چاہتا نبی سائیں قسم کھڑی چاہو تاؤں قسم تو کھڑا تاں کہ عمل تے سائیں یہ نمازوں یہ روزہ یہ حج یہ تلاوتوں یہ عبادتوں آؤں رسول اللہ مصطفیٰ علیہ السلام قسم تو کھڑا تاؤں قسم کھڑی تو چاہتا کہ کوئی فائدو کو نہیں دیو اللہ معرفت حق نہ جیس سائیں اسان جی معرفت اسان جی حق کی نہ جاڑو چھا اسان یا معرفت جاتیا امام حسین جو اسان ذکر کہو کمافل کئی اسان جو بابا ڈاڈا ابا ماں جکوا پے ان جو وفاتا اسان جو بارو بملائیوں ان جو ڈہو بملائیوں ان جو عرص بکریوں مگر امام حسین علیہ السلام جو ڈیاڑو اچے تو ڈجی ونیوں اے خبر نہ امام حسین جو ڈیاڑو کندہ سی تو مانو چاہ چندہ اے بابا ہی مانو چاہ چندہ او مجھا مٹھا مانن کے ندس دست مدینے وارے گھوڑ جو حکم چاہ بیٹا ہی گوٹ جو کوئی حدیث پڑھی نا شعر پڑھیو پان فرمو جی بیتن کے تو بیت نہ بھاج پانتا فرمائن تا نماز روزو ای پڑھو چنگو کم تو کو انیا بیو فہم جیسا پسے کریں کے وری پاؤں آخری حدیث اگلی مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ واری وری بدھایا تا اردو میں بدھایا یقیناً سندھی اردو سب سمجھلتا سے اتنے حدیث سے جو حضور فرمائے جو مجھے حق کے سنات 5 نمبر ہی حدیث غور سے بدو یہ کتاب ہے وسیلۃ الغریب الی جناب الحبیب شیخ الاسلام سیدی اساں انہیں جے پاڑے میں بیٹھائیں حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ قادری ان جے غوث پاک جو فیض غوث پاک جو پان فرماؤں تاہم مخدوم آدم رحمت اللہ علیہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے جب وہ تقریر کرتے تھے تو سائیں آ کے ان کے ممبر کو صاف کرتے تھے مخدوم صاحب اور مخدوم صاحب رحمت اللہ بسترہ مخدوم آدم نقشبندی رحمت اللہ کے بچھاتے
تو فرمایا سائیں مجھے مرید کرو. تو حضرت مخدوم آدم نقشبندی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مخدوم ہاشم رحمۃ اللہ علیہ تیرا فیض ہم نقشبندی سلسلے میں نہیں ہمارے پاس، تیرا فیض غوث اعظم کے پاس ہے. پھر صحیح حج پہ گئے، حج سے سیدھا وہاں گئے ہندوستان. اب وہ ایک ہی ملک تھا اس وقت، مخدوم سعد اللہ صورت میں الہ آباد، مخدوم سعد اللہ صورتی ان کا جا کے وہاں مرید بنے قادری سلسلے میں. تو مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا کے علماء، ازہر، یمن، مصر، عرب کے علماء ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے. اور سکرات کے وقت حضور علیہ السلام مخدوم صاحب کی پورے اولیاء نے لکھا ہے تاریخ کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لائے. یہ تو اس بات ہم سب مانتے ہیں، مگر سوچا سکرات کے وقت مخدوم صاحب کے پاس حضور آ سکتے ہیں تو حسین کے پاس نہیں جا سکتے. کیا سمجھا ہے ہم مسلمانوں نے آقا حسین کو؟ جاگ رہے ہو؟ پتہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کی آل کی شان کیا ہے. تو حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ کی کتاب یہ جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان نور مسجد کراچی سے یہ چھپی ہے. اور ہمارے قبلہ مفتی عبد الرحمن ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کے سندھی میں بھی علامہ محمد یامین جماری نے سندھی میں بھی ترجمہ کیا اس کا. تو اردو میں اس لیے مخدوم صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے، تو میں اس لیے اردو سے پڑھ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ پڑ جائے کہ حضور علیہ السلام کے شہزادوں کی شان کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سنیں حضور علیہ السلام کے حدیث مخدوم صاحب لکھتے ہیں، یہ حدیث نمبر 50 ہاں حدیث نمبر 5 ہے یہ اس کے وسیلۃ الغریب میں. اور اس کا ترجمہ حیدرآباد کے بہت بڑے جو ہے نا وہ دیوبندی عالم تھے مصطفیٰ قاسمی، مولانا مصطفیٰ قاسمی، انہوں نے بھی کیا اس کا ترجمہ، بہت ساری دنیا میں کیا. مخدوم صاحب حدیث جو لکھتے ہیں سنیں کہ فرماتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے اہل بیت کے حق میں میرا خیال رکھے گا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی خدا عز و جل سے اپنی نجات کا عہد لے لیا. جاگ رہے ہو؟ جو محبت کرتے ہو مبارک ہو آپ کو. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، عام کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی فلاں کتاب عام معمولی کسی عالم کی نہیں ہے. وہ اپنے وقت کے امام شیخ الحدیث، کیا وقت کے حدیث کے امام تھے، حضور کے حرم میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے. شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ. سندھی میں بھی بتا دوں کہ سندھی بیچارے جو اردو نہیں سمتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام فرمایو جو کوئی کو مانو مجھے اہل بیت جے حق میں مجھو خیال رکھ دو تا اللہ تعالی رکھ دو تا ان شخص اللہ تبارک و تعالی کھاں پنجی نجات جو وائدو وٹھی ورتو. ہاں تو حد تھی وئی نا، جاگو کیا حد تھی وئی نا. اللہ تبارک و تعالی سا کہنجی جائے جو کو رب کھاں وچیت مجھا رب تو مسا وائدو کرتے مجھے بخشین دے. مگر شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ وسیلۃ الغریب میں فرمائیں تھا تو یہ حدیث مجھے مدینے وارے گھوٹ فرمایا تو حسنین کریمین جی محبت جو اجر چھا. درود شریف آنا ہے ایک دفعہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا سلام. بھی حدیث شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ لکھیا، یہ حدیث نمبر 7 ہے. حضور علیہ السلام فرمائے ہاں حدیث نمبر 6 ہے. مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائیں تھا، کل میں اردو میں بھی بتا دوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بشت کے ایسے درخت کا مشابہ ہوں جس کی شاخیں باہر دنیا کی طرف نکلی ہوئی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کے اس درخت کے مثل ہوں، درخت کے جس کی شاخیں ٹالیے وہ دنیا میں. جاگ رہے ہو؟ یہ حدیث تو حضور کے حدیث بڑی شان والی ہے، مگر لکھنے والے بھی حضور کے کتنے عاشق ہیں. مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت جس کو پوری دنیا شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کرتی.
حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بشت کے ایسے درخت کے مشابہ ہوں جس کی شاخیں باہر دنیا کی طرف نکلی ہوئی ہیں، یعنی میرے اہل بیت۔ حضور نے فرمایا میں جنت کا اس درخت کے مثل ہوں کہ اس کی شاخیں دنیا میں ہیں، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ پس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ چاہے تو ان شاخوں کو مضبوط پکڑ لے۔ بہت بڑی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں بھائی یہ کچھ پڑھیں تو اللہ کی طرف پہنچیں، یہ کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، یہ وظیفہ کریں، یہ تسبیح کریں، مگر مدینے والے گھوٹ نے کیا سمجھایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے رب کی طرف جانے کا پس اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رب پروردگار کی طرف جانے کا راستہ چاہیے، اگر کوئی چاہتا ہے کوئی راستہ ملے کہ رب کی طرف جاؤں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ان شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، حسن اور حسین کی محبت پکڑ لے تو یہ خدا کا راستہ ہے۔ خدا کی قسم ہے، دل کرتا ہے یہ دونوں حدیثیں سناتا رہوں۔ پورا کتاب عجب ہے، عجب حدیثیں، مگر دو حدیثیں ایسی ہے کہ سندھی میں بیچارہ سندھی کے فائدے، ٹھیک ہے نا؟ ضرور انشاءاللہ سبحانی وری سندھی میں، سبحانی انشاءاللہ سندھی میں۔ ابھی میں یہ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا کتاب سناؤں گا، مگر ابھی دل کرتا ہے کہ ایک عاشق کا تو سنایا مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام کی حدیث 2 ان کی کتاب سے، مگر دل کرتی ہے کہ جس نے ہمیں حضور کی محبت دی، امام العاشقین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری روح کی ٹھنڈک، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، سب کہیں اللہ اکبر۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراں کلی جس میں حسن حسین و پھول۔ وہ امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ امام اہل سنت حدیث جو ڈھونڈ کے حدیث حضور کی ساری حدیث گلاب کے پھول کیا کائنات میں عجب، اس کے اندر انسان اگر پڑھتا رہے نا جیسے وہ روح تک سرکار کی حدیثیں جاتی ہیں، مگر اہل اللہ نے کیسی کیسی حدیثیں ڈھونڈ کے ہمارے لیے رکھی۔ امام اہل سنت نے حدیث دوبارہ شعر پڑھو تو پھر یہ حدیث پھر دعا کرتے تیرے نسل بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھائی نے بھی کمال کر دیا، اللہ اکبر۔ حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے میرے ساتھ قدر والے جانتے ہیں قدر و جان اہل بیت۔ حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر پہ رحمتیں ہوں، تے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ زور سے سبحان اللہ۔ ابھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے شعر بھی ہو گیا، حسن رضا بریلوی سائیں کے بھائی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہو گیا۔ ابھی سنیں کہ میرے امام نے، میرا امام ہے تو میرے سارے جماعت کا بھی امام ہے، جن کا امام ہے اعلیٰ حضرت ہاتھ اوپر کریں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ سنیں کہ تیرے میرے امام نے حدیث لکھی، سنیں غور سے، یہ فتاوی رضویہ شریف کا
23واں جلد ہے، 23واں جلد ہے فتاوی رضویہ شریف کا 23واں جلد. یہ ایک حدیث ہی سنے نا، سنے کہ پھر پتہ پڑے گا کہ آقا حسنین کریمین کی محبت کی جو شان کیا ہے. ایک حدیث حضور کی کمال ہے، کمال. وہ مخزوم صاحب نے بھی کمال کر دیا، مگر امام اہل سنت نے بھی کمال کر دیا. 23واں جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے جو ہے نا وہ 254. مجھے اردو نہیں آتی. 254 صفحہ ہے اور 23واں جلد ہے. جہاں جہاں بھی فتح ورد جو ہمارے بچوں کے پاس ہے وہ دیکھ کے پڑھ لیں، مزہ آئے گا کہ ہمارے امام نے رضی اللہ عنہ نے کیا شان لکھی حضور کی آل پاک. سنیں حدیث، سنیں پھر اپنے ایمان کو تازہ کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو. کتنی بڑی بات ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ امام اہل سنت فرماتے جس کو حضور کی حدیث اعلیٰ حضرت دیکھتے سرکار کیا فرما رہے ہیں، جس کو پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، خدا اسے اپنی دی ہوئی نعمتوں سے بہرہ مند کرے تو اسے لازم ہے کہ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے. کمال نہیں. حضور علیہ السلام نے حیاتی بڑھانے کا وظیفہ دیا. اس حدیث کا موضوع اوپر لکھے ہیں حیاتی اور نعمتیں، اس کا موضوع یہ رکھے. اعلیٰ حضرت نے حدیث جو حضور کی حدیث کہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اسے خدا اسے اپنی دی ہوئی نعمتیں سے بہرہ مند کرے تو اسے لازم ہے کہ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے. سرکار نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری حیاتی بھی بڑھ جائے، جو نعمت خدا نے دی ہے یہ اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرے، تو حضور نے فرمایا اس شخص پہ لازم ہے کہ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے. عجب، خدا کی قسم عجب، اللہ اکبر عجب. آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص، یہ غور سے سنیں، جو شخص ایسا نہ کرے اس کی عمر کی برکت اڑ جائے. حضور نے بد دعا دی، فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے جو ایسی طرح نہ کرے، حضور نے فرمایا اس کی عمر سے برکت اڑ جائے، نکل جائے اور قیامت میں میرے سامنے کالا منہ لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے اچھا سلوک نہ کرے ان کی عمر سے برکت نکل جائے اور جب میرے پاس آئے گا تو اس کا چہرہ چاہے نماز پڑھتا ہو، کریم لگاتے ہو ادھر اچھا سفید کر کے، مگر جب میدان محشر میں سرکار کریم نے فرمایا میرے پاس آئے گا تو اس کا منہ کالا ہوگا. تو اللہ ہمیں قیامت کے دن کالے منہ سے بچائے اور روشن چہرہ لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں. تو حضور نے بتایا کہ چاہتے ہو کہ حیاتی میں برکت ہو، نعمت نصیب ہو، اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو نعمت نصیب کرے، تو میرے پاس جب آؤ میدان محشر میں تو آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہو، تو حسنین کریمین سے محبت دنیا میں کر کے آؤ تو خدا آپ کے چہروں کو 14ویں کی چاند کی طرح روشن فرماتے ہیں. یہ 3-4 حدیثیں کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ میں نے جو ہے وہ خصوصی 10 کے لیے نکالی تھی، اگر بڑے بڑے کوئی دادلے ہیں تو ان کو سنانے کے لیے، اگر انشاءاللہ حضور کی حدیثیں تو بہت ساری ہیں، انسان سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے. ابھی میں انشاءاللہ ہمارے سندھی میں جو ہے وہ حضرت غلام نبی محسر رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے عاشق تھے حضور کے، بابا تھے بہت بڑے عاشق تھے. ان کے لیے میں نے سنا ایک آدمی نے مدینہ منورہ میں مجھے بتایا انہوں نے ہزاروں حضور علیہ السلام کی مدح پہ نعتیں لکھی. ایک آدمی مدینہ شریف میں میرے ساتھ، اس نے بولا کہ سکرات کے وقت حضرت غلام نبی محسر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینے والے محبوب نے زیارت آ کے کرائی. حضور کے اولاد کے، صحابہ کرام کے، غوث پاک کے، پنجتن کے بڑا عاشق تھا. اور اس نے یہ بزرگ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام
اما سائن سے الوداع کر کے نکلے کربلا سے، کربلا کی طرف، تو آپ تھوڑا اندازہ لگائیں کہ ہم جب جاتے ہیں نا مدینے، ہم ابھی تازہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، بہت سارے دوست، تو مدینہ سے جب انسان نکلتا ہے تو دل مدینے میں ہوتی ہے، روح بھی مدینے پاک میں ہوتا ہے، ہر چیز کے محبوب ہم جا رہے ہیں، پتہ نہیں ابھی حاضری ہوگی یا نہیں، یہ تو پتہ نہیں ہے نا، مگر آپ سمجھیں کہ آقا حسین علیہ السلام جے کو نبوی مسجد میں پیدا ہوئے، گھر تو حضور کے حرم میں تھا نا، پلے بھی نبی مسجد میں، کھیلے بھی نبی مسجد میں، لوگ تو بازاروں میں کھیلتے ہیں، آقا حسین نبی مسجد میں کھیلے، اور کھلانے والے کون تھے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، داتا صاحب نے لکھا، حضور علیہ السلام ساتھ کھیلتے تھے، داتا صاحب نے وہ وضاحت سے واقع لکھے، تو جڑے آقا حسین علیہ السلام اما سائن کے الوداع کہو تو فقیر محسر جو روح تے بیٹھو، عاشقن جو روح ہوتے ہیں، بشیر صرف بشیر، موسیٰ گھر پڑھو، اللہ اکبر۔ مجھا مٹھڑا حسین مسافر، اللہ تکے آنی دو، اللہ اکبر، کیا درد آ اما سائن امام حسین کے فرمائے تھے، اما کیڑی محبت کرنی، موسیٰ گھر پڑھو، مجھا مٹھڑا حسین مسافر، اللہ تکے آنی دو، مجھا مٹھڑا حسین مسافر، گھر پڑھو، مجھا مٹھڑا حسین مسافر، لاڈن سودو لڈڑو کھڑی وے، لاڈن سودو لڈڑو کھڑی وے، دردی اج دل بر، اللہ تکے آنی دو، مجھا سب پڑھو، مجھا مٹھڑا حسین مسافر، آنی دو، حرم چھدے میں کے جے حوالے، 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 راج سجے جا رہبر، انا سجے مدینے جا رہبر، راج سجے جا رہبر، اللہ تکے آنی دو، گھر پڑھو قیامت جنی امام حسین جا مدائی، غلام نبی محسر رحمت اللہ علیہ جو کلامہ جے کہ حضور جی کئی دفعہ بیداری میں زیارت تھی، مجھا سو مٹھڑا حسین مسافر، اللہ تکے آنی دو، محرم ساگ موٹی آیو، محرم ساگ موٹی آیو، آئیں تون انیا پسر، اللہ تکے آنی دو، گھر پڑھو، اللہ تکے آنی دو، مجھا مٹھڑا حسین مسافر، اللہ تکے آنی دو، اللہ اکبر۔ سجن سجوئی پاڑو پوچھے پیو، سجن سجوئی مدینو پوچھے پیو، سجن سجوئی پاڑو پوچھے پیو تو، ونی حضور کھاں ہر ہر، غلام نبی محسر تو چاہے تھا مانو مدینے میں اچھی حضور کھاں تھا پوچھے انہوں نے وقت فون کوئی حسین کے نام بیوا، اساں جو امام کے نام بیوا، مجھا مٹھڑا حسین مسافر، اللہ تکے آنی دو، گھر پڑھو، مجھا مٹھڑا حسین مسافر، اللہ تکے آنی دو،
اللہ اکبر آخی غلام نبی بھائی سر کمال کہوا کہڑو سبب آ سب ترسی پیو کہڑو سبب آ سب ترسی پیو کہڑو سبب آ سب ترسی پیو موتن کئی مجھے اصغر موتن کئی مجھے اصغر مجھ اللہ تو کے آنی دو سب پڑھو اللہ ایک ہوا لگی ہے اللہ تو کے آنی دو اللہ تو کے ستیاڑی بیانی دو زیارت کنداسی مجھا مٹھڑا حسین مسافر مجھا مٹھڑا حسین اللہ تو کے آنی دو غلام نبی بھائی سر کمال کہوا بچڑن سد تو کے سارے بچڑن سد تو کے سارے پالنا تو چاہ بچڑن سد تو کے سارے بچڑن سد تو کے سارے میں ہڑ وارو ہی محسر اللہ تو کے آنی دو میں ہڑ وارو ہی محسر اللہ تو کے آنی دو گرجو اللہ تو کے آنی دو مجھا مٹھڑا حسین مسافر اللہ تو کے آنی دو